حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کے بد نصیب قوم ایمان نہیں لائے، بلکہ طرح طرح سے آپ کے تحقیر و تذلیل کرتے رہے اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زند و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان اذیتوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا فرماتے کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میرے قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کی مظاہرے کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دے کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کو سوا اور دوسرے لوگوں کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے ان سے قوم کی ہلاکت کی دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئی، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائی وغیرہ جانور کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کو مذاق اڑاتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بوڑھے بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا ہے اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تو ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارے مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نازل کا وقت آ پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل افراد تھے، صحیح تعداد 80۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔